मेरा नाम रुबीना है। मेरे पापा जी को इस दुनिया से गए हुए काफ़ी साल हो गए थे। मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक मेरे किसी भी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे पापा ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी थी। मैं तो बस अपने घर में काम काज करने में ही रह गई थी, क्योंकि मेरे सारे भाई काम पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे 2 भाई वो घर में ही रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। इधर मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और मेरे पापा को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। और जब वो मुझसे 1 साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे तो मेरे पापा के सारे रिश्तेदार उनको कहते थे कि पहले बेटी पर ध्यान दो और उसकी शादी करो। तो मेरे पापा उनसे यही कहते थे कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए जहेज नहीं है। बहू का क्या है, बहू तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ जहेज भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। अब मेरी उम्र भी ज़्यादा हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना दुश्वार कर दिया था, क्योंकि वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो मैं घर के सारे काम पहले से ही करती आई थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो उसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी माँ को याद करके बस रोती रहती थी, क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी उस दिन से ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को ये समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं देखने में भी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र अब लगभग 35 साल हो चुकी थी। मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थीं उन सब की शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 या 3 बच्चे थे, और इधर मैं थी जिसकी शादी ही नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे चचा हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पापा जी को बहुत समझाया कि पहले बेटी की शादी करो, उसके बाद कुछ और काम करना। मेरे पापा जी बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था, और वो पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। जितना कमाते थे अपनी और अपने बेटों की ख्वाहिशों को पूरा कर दिया करते थे। मुझसे तो किसी को भी कभी कोई मतलब नहीं रहा था। बस मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे चचा और दादा की जिद करने पर मेरे पापा जी मेरी शादी करने पर तैयार हो गए थे। रिश्ता भी चचा खुद ही लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि चलो मेरी शादी होने वाली थी और इस घर से मेरी जान छूटने वाली थी। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहाँ पर भी हो, फैमिली में कम मेंबर्स हों। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और मुझे उसकी फैमिली के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूट कर रह गया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत ज्यादा काला था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी थी। उसके 6 भाई और 2 बहनें थी। दोनों बहनों की शादी तो हो चुकी थी और सारे भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। इधर ये लड़का अपने घर में माँ बाप के साथ रहता था। बस उस लड़के की खूबी इतनी थी कि ये बहुत ज्यादा कमाता था और उसका घर भी बहुत बड़ा था। सुना था कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए। ये लड़का बहुत ज्यादा काला था, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इसी वजह से मेरे चचा ये रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी शादी करने का तो मेरे पापा का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरी उम्र भी काफी हो चुकी थी। इसीलिए मेरे पापा जी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि लड़के वालों को जहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी तो होने जा रही है और फिर एक ऐसे खानदान में होने जा रही है जहाँ पर मेरा शोहर बहुत ज्यादा अमीर है। शक्लो सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए, और फिर मुझे तो कोई ऐसा शोहर चाहिए था जो मेरी इज्जत करे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पापा ने उस लड़के के साथ कर दी थी। मेरा ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था। मेरे भाइयों या मेरे पापा किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था।
وہ لوگ تو بس فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہی مجھے رخصت کر رہے تھے، لیکن مجھے اپنے چچا پر بہت بھروسہ تھا کیونکہ وہی میرا یہ رشتہ لے کر آئے تھے۔ پر افسوس کی بات یہ ہے کہ میرا یہ بھروسہ ان کے لیے غلط ثابت ہوا تھا۔ جب میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے شوہر کا گھر تو بہت بڑا تھا اور میرے شوہر کا رنگ بھی بہت کالا تھا، پر فیملی کے جتنے بھی ممبرز تھے وہ الگ گھر میں نہیں رہتے تھے بلکہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ شادی کے کچھ دنوں تک تو مجھے لگا کہ وہ لوگ مہمان ہیں اور شادی کرنے کے بعد چلے جائیں گے، لیکن وہ جتنے بھی لوگ تھے اسی گھر میں رہتے تھے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے گھر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میرے شوہر کے علاوہ ان کے 6 بھائی تھے اور ان کی 6 بیویاں تھیں، ان کے بچے بھی بہت سارے تھے۔ میرے شوہر کے ساتھ تو میرے شروع کے دن بہت اچھے گزرے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد ہی میرا شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ ادھر میرا خیال میری ساس رکھتی تھی۔ میری ساس بہت اچھی عورت تھی۔ میری ساری جیٹھانیاں اپنے کمروں میں ہی پڑی رہتی تھی، انہیں آرام اور میک اپ کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ مجھے صرف 2-3 دن ہی آرام کرنے کا موقع ملا ہوگا، اس کے بعد سے ہی میں نے اس گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ویسے تو یہاں پر نوکر بھی لگے ہوئے تھے، وہ سارے نوکر ایمانداری سے کام کرتے تھے، لیکن مجھے اتنے بڑے گھر میں ہوتے ہوئے ان نوکروں پر بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے میری ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں ان پر نظر رکھتی تھی۔ میری ساس میری ذمہ داری سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہوئے بھی اس گھر میں سناٹا تھا، ہمیشہ بہت زیادہ خاموشی رہتی تھی، سارے لوگ اپنے اپنے کمروں سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ میرا شوہر جب سے شہر گیا تھا مجھے اپنے کمرے میں اکیلے ہی سونا پڑتا تھا۔ میرے شوہر کی عادت بہت اچھی تھی، شادی کی پہلی رات سے ہی اس نے میرے ساتھ اپنا رویہ بہت اچھا رکھا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی تھی کہ چلو یہاں میرا شوہر تو بہت اچھا ہے، کیونکہ ان کا رنگ بہت زیادہ کالا ہونے کی وجہ سے ان کی کافی وقت کے بعد شادی کے لیے لڑکی ملی تھی۔ جب میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتی اور میں اکیلی ہوتی تو رات بیچ میں مجھے ایسا لگتا جیسے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے اس گھر میں بھوت ہے، کیونکہ مجھے کسی کے پیروں کے چلنے کی آواز بھی آتی تھی۔ سارا دن تو اس گھر میں سب لوگ کمرے کے اندر ہی بند رہتے تھے، پھر رات کو کون تھا جو اس گھر میں ٹہلتا تھا؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا اور میں اپنے شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی۔ اب ہر دن ہی ایسا ہونے لگا تھا کہ مجھے کسی کے چلنے اور چلانے کی آوازیں آتی تھی۔ میں ڈرتے ہوئے اپنے کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس بارے میں کسی سے پوچھوں گی ضرور کہ آخر رات کے وقت اس گھر میں ایسا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اگلے دن جب اپنی ساس سے یہ بات پوچھی تو وہ میرے سوال پر تھوڑا گھبرا گئی تھی اور انہوں نے باتوں کو گھما پھرا دیا تھا۔ یہ گھر بھی تو بہت بڑا تھا، اس گھر میں رہتے بھی تو بہت سارے لوگ تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی رات کے ٹائم پر جاگ جاتا ہو یا پھر کسی جیٹھانی کا بچہ روتا ہو اور مجھے لگتا ہو کہ کوئی چلا رہا ہے۔ شاید یہ میرا وہم ہو، میں نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ ویسے بھی مجھے تو کوئی کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچ رہا تھا، اسی لیے مجھے خود پر دھیان دینا تھا، مجھے ادھر ادھر دماغ بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس گھر کی ہمیشہ کی خاموشی سے میں بہت زیادہ بور ہو گئی تھی۔ کبھی کبھار میرے شوہر سے فون پر میری بات ہو جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ میرا کہیں آنا جانا بھی نہیں تھا۔ سسرال کا کوئی رشتہ دار بھی آتا جاتا نہیں تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا، ہر کوئی اپنے آپ سے مطلب رکھتا تھا۔ ایک دن رات کو میں پھر سے سو رہی تھی اور مجھے کسی کے بہت زور زور سے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ آج میں ہمت کر کے یہ دیکھنے کے لیے اٹھی گئی تھی کہ آخر کون ہے جو زور زور سے چلاتا ہے اور آخر کون ہے جو اتنی رات کو گھر میں ٹہلتا پھرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر کسی سے فون پر چلا چلا کر باتیں کر رہے تھے۔ میرے سسر اکثر اونچی آواز میں فون پر بات کرتے تھے، ان کی ہی آواز سارے گھر میں گونجتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پر غصہ کرنا، لڑنا جھگڑنا، اپنی منمانی کرنا اور فون پر لمبی لمبی گپ شپ کرنا میرے سسر کا یہی کام تھا، کیونکہ وہ کوئی کام نہیں کرتے تھے اور گھر میں ہی رہتے تھے۔ سنا تھا کہ گھر کے سارے لوگ میرے سسر سے بہت ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ میری ساس بھی اپنے شوہر سے بہت زیادہ ڈرتی تھی۔ میرے سسر کا رویہ اس گھر میں کسی کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں رہتا تھا، کسی کی بھی نہیں سنتے تھے اور اپنے حساب سے ہی جو انہیں کرنا ہوتا تھا وہی کرتے تھے۔ فی الحال دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ میں ہر رات دیکھتی کہ گھر میں آدھی رات کو ٹہلنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر ہی تھا، اور وہی رات کو کسی نہ کسی سے باتیں کرتے تھے، جبکہ میں اس بات سے بھی بہت ڈری ہوئی تھی کہ کبھی کبھی تو وہ راتوں کو میری ساس کو بھی مارتے پیٹتے تھے۔ وہ میری ساس کے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتے تھے، اپنی بیوی کو اپنے پیر کی جوتی سمجھتے تھے،
جب میری شادی ہوئی تھی تب شروعات کے دنوں میں تو یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں تھا، لیکن میرے شوہر کے جانے کے بعد سے ہی اس گھر میں نہ جانے کیا کیا ہونے لگا تھا۔ میری ساس کو وہ روز مارتے تھے، میری ساس زور زور سے چیختی چلاتی رہ جاتی تھی، مگر میرے سسر نہیں رکتے تھے۔ اب میں روز راتوں کو جاگ کر ان لوگوں کی لڑائی جھگڑے پر کان لگانے لگی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں چل پاتا تھا کہ وہ دونوں میاں بیوی آخر کس بات پر جھگڑا کرتے ہیں اور ایسی کون سی غلطی ہے جس پر میرے سسر ان کو پیٹتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے شوہر 2-3 دن کے لیے گھر پر میرے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ میں اپنے شوہر کے آنے سے بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، لیکن حیران اس بات پر تھی کہ جس دن سے میرے شوہر گھر پر آئے تھے اب میرے سسر نے میری ساس پر ہاتھ اٹھانا بند کر دیا تھا۔ یہ بات تو میں پہلے بھی نوٹ کر چکی تھی کہ جب میرے شوہر گھر میں ہوتے ہیں تو میرے سسر میری ساس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے اور گھر کے سارے لوگ بھی ایک ساتھ بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ مجھے میرے شوہر کے سامنے گھر کا ماحول پورا بدلا ہوا نظر آتا تھا۔ ایک دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم اچھی طرح سے ریڈی ہو جاؤ، ہم لوگ کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ تیار ہو کر باہر چلی گئی تھی۔ میرے شوہر مجھے ایک بہت بڑے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ وہاں پر ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیا ہوا، تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے کیا؟ تم نے کھانا بھی ٹھیک طرح سے نہیں کھایا۔ میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے اس وقت یہ بات کرنا صحیح ہے بھی یا نہیں، کیونکہ میں اپنی ساس کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی۔ پھر میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتانے کی کوشش کی، کیونکہ ہم دونوں شادی کے بعد پہلی بار ایک ساتھ وقت گزارنے کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے۔ میں ایسی باتیں کر کے اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر یہ بھی سوچ رہی تھی کہ آخر میں اس گھر کی بہو ہوں۔ میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے شوہر سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کے پاپا آخر رات کو اپنی بیوی پر ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ سوال سننے کے بعد میرے شوہر نے بڑی حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے پاپا جی تو ماں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں آگے کچھ کہنے ہی والی تھی، اتنی ہی دیر میں میرے شوہر کے پاس کسی کی کال آ گئی اور وہ کال کرنے کے لیے میرے پاس سے اٹھ کر چلے گئے۔ میں اپنے شوہر کے انداز سے سمجھ گئی تھی کہ وہ اس بات سے انجان ہے۔ 5 منٹ بعد میرے شوہر واپس آ گئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے، بتاؤ تم کیا بتا رہی تھی؟ میں نے پھر اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں کہی اور کہا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی تھی، اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ گھر لوٹ آئی تھی۔ اگلے 2 دن کے بعد پھر میرے شوہر واپس اپنے کام کے سلسلے میں چلے گئے تھے۔ میرے شوہر جاتے ہوئے مجھے شاپنگ کرنے کے لیے کچھ پیسے دے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم اپنی پسند کے کپڑے لے آنا، کیونکہ جس دن ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تھے اس دن ہمیں اتنا ٹائم نہیں مل سکا تھا کہ ہم ساتھ میں شاپنگ بھی کر لیں۔ ویسے تو کوئی میرے ساتھ جاتا نہیں، کیونکہ کوئی بھی جیٹھانی میرے ساتھ ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے اسی لیے نہیں پوچھا تھا کہ کہیں میرے سسر انہیں جانے سے انکار نہ کر دے۔ میرے گھر کی ساری نوکرانیوں کے ساتھ اچھی جان پہچان ہو گئی تھی۔ ایک نوکرانی تھی سکینہ، میں نے اس سے کہا کہ تم کیا میرے ساتھ مارکیٹ چلو گی؟ تو وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے فوراً ہی تیار ہو گئی۔ اس گھر میں مجھے کسی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ کوئی کچھ بھی کرے اس گھر میں کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے میں نوکرانی کو اپنے ساتھ لے کر جا کر مارکیٹ سے اپنی شاپنگ کر کے آ گئی تھی۔ جب میں مارکیٹ سے گھر آئی تو میری ساس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے اپنی ساس کے کمرے کے دروازے تک جا پہنچی۔ مجھے ان کے کمرے سے آواز آ رہی تھی کہ بس کرو، اب میرے اوپر زیادہ ظلم مت کرو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ آج میرے سسر پھر سے میری ساس پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور اب رات کا وقت نہیں تھا بلکہ دن تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے شاپنگ بیگ سائڈ پر رکھ دیے اور کان لگا کر اپنی ساس سسر کی باتیں سننے لگی۔ میری ساس زور زور سے چلا رہی تھی کہ تم میرے ساتھ یہ مت کرو، مجھے معاف کر دو، آخر کب تک تم میرے ساتھ یہی سب کرتے رہو گے؟ بار بار میری ساس ایک ہی لفظ کو دہرا رہی تھی۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا کہ آخر میرے سسر میری ساس کے ساتھ ایسا بھی کیا کر رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرے سسر میری ساس کے بال کاٹ رہے تھے۔ میں سمجھتی تھی کہ میرے سسر میری ساس پر ہاتھ اٹھاتے ہوں گے، ان کو مارتے ہوں گے، تبھی میری ساس اتنا زیادہ چلاتی ہے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا تھا، کیونکہ وہ ان کو مار نہیں رہے تھے بلکہ ان کے بال کاٹ رہے تھے، جس پر میری ساس بہت زیادہ چلا رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہے تھے یہ بات مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ آخر ہر عورت کی خوبصورتی بالوں سے ہی تو ہوتی ہے۔ میرے سسر کے ایک ہاتھ میں میری ساس کے کٹے ہوئے بال اور دوسرے ہاتھ میں کینچی تھی۔
اب مجھ سے یہ سب کچھ دیکھ کر رہا نہیں گیا تھا، اسی لیے میں چلاتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی۔ میں نے کمرے کے اندر جا کر اپنے سسر سے کہا، پاپا جی آخر آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ میرے سسر نے کہا، شکر کرو بہو، تمہاری ساس کے حساب سے یہ سزا بہت کم ہے، ورنہ جو تمہاری ساس کے کارنامے ہیں اسے تو اس گھر سے نکال دینا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے میرے سسر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ میں نے اپنی ساس کو جا کر جلدی سے گلے لگا لیا کیونکہ وہ بیچاری بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور پاپا جی نے آپ کے بال کیوں کاٹے ہیں؟ میری ساس کہنے لگی، ایسا تو وہ ہر روز کرتے ہیں، پہلے تو وہ مجھے مارتے ہیں اور اس کے بعد میرے بال کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا، پر مجھے لگتا ہے کہ وہ خالی آپ کے بال کاٹتے ہیں، آپ کو مارتے نہیں ہیں۔ میری ساس کہنے لگی، یہ آدمی بہت ظالم ہے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میری ساس کہنے لگی، بہو میں نے کچھ نہیں کیا، تم ابھی اس گھر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی ہو، اسی لیے تم یہ بات نہیں سمجھ سکتی۔ میں بے قصور ہوں، بے گناہ ہوں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کوئی بات تو ہوگی جو یہ آپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ میری ساس نے کہا، بہو اس گھر میں سب کو اپنی فکر ہے، اسی لیے کوئی کسی کے معاملے میں نہیں بولتا، کیونکہ اس گھر کے سارے لوگ میرے چھوٹے بیٹے کی کمائی کھاتے ہیں۔ تم اس گھر کے لوگوں سے بچ کر رہنا، اور خاص کر اپنے سسر سے، وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی بات اپنے شوہر سے مت کہنا، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میری ساس نے مجھے زبردستی کمرے سے باہر بھیج دیا اور کہنے لگی کہ آئندہ کبھی بھی ہم دونوں کے جھگڑے کے بیچ مت آنا، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، اور تمہیں کچھ بھی جاننے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ میں خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میرے سسر میری ساس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے تھے۔ میری ساس ایک اچھی عورت تھی اور میں اس طرح سے ان پر ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، تبھی مجھے سیڑھیوں پر میرے سسر مل گئے۔ میرے سسر جی نے مجھے آواز لگا کر روک لیا اور وہ کہنے لگے، ایک بار میری بات سنو، مجھے پتا ہے کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں ہوگا۔ میں اپنے سسر کی بات کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے پتا ہے تم بہت سمجھدار لڑکی ہو، بالکل میرے بیٹے کی طرح۔ میرا بیٹا بھی بہت سمجھدار ہے۔ میں نے اپنے سسر جی سے کہا، لیکن آپ ماں جی کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو۔ میرے سسر کہنے لگے، رکو میں ابھی تمہیں ساری کہانی سمجھاتا ہوں تاکہ تمہیں مجھ پر یقین آ سکے اور یہ بھی پتا چل جائے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر میرے سسر نے اپنی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اس میں کچھ کرنے لگے۔ پھر انہوں نے موبائل کے اندر کچھ تصویریں نکال کر موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ لو، مجھے امید ہے کہ آج کے بعد تم کبھی مجھے غلط نہیں سمجھو گی۔ میرے سسر کہنے لگے، میں کوئی برا انسان نہیں ہوں، لیکن جب کوئی مرد اپنی بیوی سے بے وفائی دیکھے گا تو پھر وہ اپنی بیوی سے کسی نہ کسی طرح سے تو روک لگائے گا ہی۔ فوٹوز دیکھنے کے بعد تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ابھی میں فوٹوز دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک سیڑھیوں پر میری ساس آ گئی اور انہوں نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین کر اپنے پاس رکھ لیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچنے لگی۔ کہنے لگی، تم ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گئی ہو؟ میں اپنی ساس سے کچھ کہتی، تبھی وہ بول پڑی اور کہنے لگی، تم کچھ نہیں جانتی اور نہ ہی کچھ سمجھتی ہو، چلو اپنے کمرے میں جاؤ اور دوبارہ ہم دونوں کے بیچ پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے جھٹکے سے اپنی ساس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے بڑی غور سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا۔ رات کے ٹائم پر پھر وہی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری ساس کے بال بہت لمبے لمبے تھے۔ میرے سسر ان کے بال کاٹ کاٹ کر ان کو آدھا گنجا تو کر ہی چکے تھے۔ میری ساس ہمیشہ اپنے سر پر پلو رکھ کر گھومتی تھی۔ کئی دن اسی طرح سے گزر گئے۔ میرے شوہر جب گھر آتے تو اس گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا اور جب وہ گھر سے چلے جاتے تو پھر سے بگڑ جاتا۔ میں اپنے شوہر کو یہ سب کچھ بتانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، پر میری ساس نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم نے اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، میں تمہیں اس گھر سے باہر نکلوا دوں گی۔ مجھے اب بہت زیادہ ٹینشن رہنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے۔ ٹینشن اور چیخوں کی آوازوں سے میں سو نہیں پاتی تھی۔ ساری رات مجھے جاگتے جاگتے گزر جاتی تھی۔ میری ساس میرے شوہر کی ماں تھی اور مجھے بہت پیاری تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی میرے ساتھ ساس ہونے جیسا سلوک نہیں کیا تھا۔ انہی سب باتوں کی وجہ سے میں نے اپنے دل کو بہت ٹٹولا، لیکن مجھے کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ میری ساس ایسی ہو سکتی ہے۔ پھر اگلا دن نکلا اور میں حیران رہ گئی۔ میرے سسر میری ساس کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کر رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے سسر کو احساس ہو گیا ہے، عورت پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہیے
چاہیے۔ میں نے ان دونوں میں بہت زیادہ پیار دیکھا تھا۔ میں بہت خوش ہوئی تھی کہ چلو اچھا ہوا، آپس میں پیار محبت ہونا بہت ضروری ہے، اور اب کافی دنوں سے میرے سسر میری ساس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر رہے تھے۔ اب میں بے فکر ہو گئی تھی اور میرے دماغ سے اب یہ ٹینشن بھی نکلنے لگی تھی۔ دن اچھے گزر رہے تھے۔ ایک دن رات کے لگ بھگ 9 بج رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میرے کمرے میں آئے۔ جلدی سے میں نے ان کو دیکھ کر اپنے سر پر پلو رکھ لیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، پاپا جی آپ کا یہاں پر آنا کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا، بہو میں تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چائے لے کر آیا ہوں۔ تمہاری ساس اور تمہارے شوہر کو بھی میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے۔ میں نے سوچا کہ جب سے بہو گھر میں آئی ہے اس کے ساتھ یہاں ڈھنگ سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، اسی لیے میں تمہارے لیے چائے بنا کر لایا ہوں۔ چائے پیو اور بتاؤ کہ میرے ہاتھ کی چائے کیسی ہے۔ میرے سسر کا موڈ بہت ہی اچھا تھا۔ میں حیرت سے اپنے سسر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے اتنے دنوں سے میرے سسر کو کیا ہو گیا تھا، وہ تو میری ساس کے ساتھ ساتھ مجھ پر بھی مہربان ہو رہے تھے۔ میں نے چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے لیا اور ان سے کہا کہ شکریہ پاپا جی۔ میں نے اپنے سسر سے کہا، ابھی چائے تھوڑی گرم ہے، میں اتنی گرم چائے نہیں پیتی، جب ٹھنڈی ہو جائے گی تو پی لوں گی۔ میرے سسر نے کہا، نہیں بہو میرے سامنے پیو، میں تمہارے منہ سے اپنی تعریف سننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، پاپا جی ابھی میں نے 2-3 گلاس پانی پی لیے تھے، اس لیے میرا پیٹ تھوڑا پھول رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آپ آئیں گے تو آپ کو میرا چائے کا کپ خالی ملے گا، اور میں آپ کی تعریف ابھی ہی کر دیتی ہوں، چائے اچھی ہو یا نہ ہو، آپ میرے باپ کی طرح ہیں، اور بھلا کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی دی ہوئی چیز کی برائی نہیں کرتی، ہمیشہ تعریف ہی کرتی ہے۔ میرے سسر مسکرائے اور کہنے لگے، اچھا تو یہ بات ہے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، جیتی رہو، میں چلتا ہوں، پی لینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں اٹھی اور چائے کا کپ اٹھا کر باتھ روم میں جا کر چائے کو پھینک دیا اور کپ واپس لا کر ٹیبل پر رکھ دیا، کیونکہ میرا چائے پینے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا تھا۔ رات کے وقت اگر میں چائے پی لیتی تو مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اب یہ بات تو میں اپنے سسر سے نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن مجھے خوشی تھی کہ میرے سسر کے اندر اب کافی زیادہ بدلاؤ آ چکا تھا۔ کافی ٹائم سے میرے سسر آدھی رات کے ٹائم میری ساس پر بھی کوئی ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو ان پر ظلم کرنا ہی بھول چکے تھے۔ مجھے بہت رات ہو گئی تھی ٹی وی دیکھتے ہوئے، اسی لیے میں نے ٹی وی بند کیا اور اپنے شوہر سے میسج پر باتیں کرنے لگی۔ اس ٹائم پر وہ بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے تھے، لیکن اس ٹائم پر مجھے محسوس ہوا جیسے کسی کا سایہ میرے کمرے کی طرف آ رہا ہے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل بند کیا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کسی نے دروازہ کھول کر شاید مجھ پر نظر ڈالی اور دوبارہ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے کمرے میں اندر کون آیا تھا۔ میں دوبارہ سے اپنے شوہر سے چیٹ پر باتیں کرنے لگی، لیکن مجھے کمرے سے باہر کچھ کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے اپنا موبائل رکھ دیا اور میں چپکے چپکے اپنے کمرے سے دیکھنے کے لیے باہر نکلی کہ آخر باہر ہو کیا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سسر میری ساس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کو نہ جانے کہاں لے کر جا رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر میں ایک بیسمنٹ بھی بنا ہوا تھا، جس کے بارے میں مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ وہ میری ساس کو زبردستی کھینچتے ہوئے بیسمنٹ کے اندر لے کر جا رہے تھے۔ میں بھی دبے پاؤں ان لوگوں کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ میرے سسر بیسمنٹ کے اندر میری ساس کو لے کر چلے گئے، لیکن انہوں نے بیسمنٹ کی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، اسی لیے میں بھی اس بیسمنٹ کے اندر خاموشی سے چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ بیسمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ میری ساس کو کمرے کے اندر میرے سسر لے کر جا چکے تھے۔ میں وہیں پر ٹھہر کر ان کی باتیں سننے لگی۔ میرے سسر نے میری ساس کو کرسی پر بٹھا کر رسی سے باندھ دیا۔ یہاں بیسمنٹ میں کوئی اور بھی موجود تھا۔ میرے سسر اس سے بھی باتیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد میرے سسر نے میری ساس سے جو کہا اسے سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میرے سسر نے کہا کہ تمہاری اس گھر میں جتنی بھی دولت ہے یہ سب تمہارے اکلوتے بیٹے کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم مجھے دے دو اور میرے نام کر دو۔ کتنے سالوں سے میں اس دن کا انتظار کر رہا تھا۔ میں یہاں پر آج تمہیں مار کر دفنا دوں گا اور سب کو بتا دوں گا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ اب جلدی سے ان پیپرز پر سائن کر دو تاکہ تمہارے بیٹے کی ساری جائیداد میرے نام ہو سکے۔ میری ساس کہنے لگی، میں مر جاؤں گی لیکن ایسا کبھی کچھ نہیں کروں گی، یہ سب کچھ میرا
मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटे की मेहनत की कमाई का ये सब बनाया हुआ सब कुछ दे दूं? तुम शुक्र करो कि कितने सालों से मैंने तुम्हारी ये सच्चाई अपने बेटे से छुपा कर रखी है, और अब तो मुझे ये सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और उन्हें कहा कि उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब उसकी सुबह आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि उसकी सास तो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फोटोज मैंने उसे दिखाए थे उसने उन फोटोज पर यकीन कर लिया था। दरअसल उस दिन मेरे ससुर ने मुझे मोबाइल में जो फोटोज दिखाए थे वो मेरी सास के फोटोज थे, जो इस तरीके से लिए गए थे जिससे जाहिर होता था कि मेरी सास का मर्दों से ताल्लुक है। मेरे ससुर ने दूसरे मर्दों के साथ उन फोटोज को मेरी सास के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वो सारी फोटोज मेरी सास के साथ मेरे ससुर ने खुद अपने मोबाइल से लिए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर ये सब माजरा क्या है। दरअसल ससुर जी जो थे वो मेरी सास के दूसरे शोहर थे, और मेरे शोहर मेरी सास के पहले शोहर के इकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की पहली शादी हुई थी तभी मेरी सास हामला हो गई थी, और मेरी सास की पहली शादी जहाँ हुई थी वो बहुत ज़्यादा अमीर था। उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले शोहर की मौत हुई थी तब भी वो हामला थी। मेरी सास के माँ बाप ने उनकी शादी इस लालची आदमी के साथ करवा दी जिसके पहले से ही इतने ढेर सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने शोहर की सारी जायदाद मौजूद थी, इसीलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने शोहर का बिजनेस दोबारा से शुरू करने का हौसला दिया। जबकि मेरी सास के दूसरे शोहर के बच्चों ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा शोहर ये बात नहीं जानता था कि ये आदमी उनका दूसरा बाप है। ये बात मेरी सास ने उनसे इसीलिए छुपाई थी। उनका बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे बाप या दूसरी माँ को एक्सेप्ट बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन मेरे शोहर ने तो जब से आंख खोली थी मेरे ससुर को ही अपना बाप समझा था। इसीलिए मेरी सास ने मेरे शोहर को बताने के बारे में कभी ये नहीं सोचा। लेकिन जब मेरा शोहर जवान हुआ और उसने अपने पहले बाप के बिजनेस को दोबारा से शुरू कर दिया और उसने उनके बिजनेस को खूब बढ़ावा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया, तो ये बात मेरे ससुर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनकी कोई भी औलाद इस काबिल नहीं थी जो मेरे शोहर का मुकाबला कर सकती। मेरी सास के पहले शोहर की कमाई पर वो लोग पल रहे थे, और मेरे शोहर के काबिल होने के बाद भी ये सब लोग मेरे शोहर के घर में ही रह रहे थे, और उनकी मेहनत की कमाई से ही ये सब लोग अपना खर्चा पानी कर रहे थे। लेकिन मेरे शोहर ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वो सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दिया था। मेरे ससुर अब ये सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे। काफ़ी टाइम से मेरी सास को उसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो उनको अपनी सारी जायदाद दे दे। मेरे ससुर मेरे शोहर के सामने बहुत अच्छे तरीके से इसीलिए रहते थे क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अगर मेरे शोहर को ये बात पता चल गई कि वो मेरी सास के दूसरे शोहर हैं, उनके बच्चे भी मेरी सास के नहीं बल्कि मेरे ससुर की पहली बीवी के हैं, तो मेरा शोहर कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेगा, और मेरे शोहर का दिमाग तो कभी भी घूम सकता है, वो उन लोगों को घर से बाहर निकाल सकता है। अब मेरे ससुर मेरी सास से पेपर पर साइन करवाने के बाद मेरी सास को मार देना चाहते थे, और उनके मरने के बाद सबको ये बताते कि मेरी सास का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था और वो अपने आशिक के साथ भाग गई। मेरी सास बूढ़ी जरूर हो गई थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बूढ़ी हैं। कमरे के अंदर जो लोग मौजूद थे वो मेरे ससुर के दो बड़े बेटे थे जो कि मेरे शोहर की इस दौलत को हथियाना चाहते थे। मेरे ससुर मेरी सास के बाल इसीलिए काटते थे क्योंकि बाल औरत की खूबसूरती होते हैं। उन्हें लगता था कि वो अपनी बीवी के बाल काट देंगे और उन पर रोज मारपीट करेंगे तो वो डर कर उनके नाम ये जायदाद कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सलाम है मेरी सास पर जो इतने सालों से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, और उन्होंने अपने बेटे की जायदाद किसी ऐसे आदमी के हवाले नहीं की थी जो उनकी और उनके बेटे की जिंदगी खराब कर देता। मैं अपनी सास पर अब ज्यादा जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने एक काम किया था। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने शोहर से चैट कर रही थी, मैं समझ गई थी कि कमरे में मेरे ससुर आए हैं। मैंने अपने शोहर को मैसेज पर पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे शोहर को यकीन आए या ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब मेरे ससुर का रवैया बदल
بدلने लगा था और वो मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बना कर लाए थे। मेरे शोहर ने जब मैसेज पढ़े तो उनका जवाब ये था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम उसकी मदद ले लेना, मैं भी घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं अपने पापा और उनके सारे बच्चों को हाथ पकड़कर घर से निकाल दूंगा, और अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने अपने शोहर से कहा था कि तुम अपने दोस्त को भेज देना, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि मेरे शोहर के दोस्त आ गए थे। मेरे शोहर के दोस्त होने के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि मैंने अपने शोहर को ये बताया था कि आपके पापा रोज रात को आपकी माँ को मारते हैं और उनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हो, और मुझे लग रहा है कि आज भी वो यही सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वो ये चेक करने आए हैं कि मैं सो गई हूँ या नहीं। मैं रात को सोई हुई नहीं हूँ और उन पर नजर रखती हूँ, इसलिए शायद अब वो मुझसे मोहतात हो गए। मैं अपने शोहर के दोस्त को नीचे बेसमेंट में ले गई थी। उन्होंने जब अपनी आंखों से ये सब देखा कि मेरे ससुर और उनके बेटे मेरी सास को साइन करवाने के लिए मार रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे ससुर और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया और वो उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जब सुबह हुई तो मेरे शोहर भी घर आ चुके थे, क्योंकि उनके दोस्त ने मेरे शोहर को फ़ोन करके सारी बात बता दी थी। मेरे शोहर के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पापा पर और उनके सारे बेटों पर केस कर दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी थी, इसीलिए फैसला हमारे हक में ही हुआ था। मेरी जेठानियाँ जो हमारे घर में रहती थी वो सब लोग हमारे घर से चले गए थे। अब इस बड़े से घर में हम लोग अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरे शोहर ने फैसला कर लिया कि वो कभी इस घर से नहीं जाएगा। अब वो हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में रहकर अपना काम करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दौलत के लिए इतना घिर जाते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत करना भी भूल जाते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों की कदर करना सीखिए। रिश्ते जो आज हमारे साथ हैं, अगर हम उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो उनके दिल में गलत फहमी आ जाएगी, उसके बाद हमें कोई भी पलट कर कभी नहीं देखेगा। इसीलिए अच्छे इंसान की पहचान करना सीखिए। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा सलूक करिए और जो बुरा है उसकी बुराई को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मेरे ससुर ने तो मेरी सास से बहुत माफ़ी मांगी थी, पर शायद वो माफ़ी के काबिल नहीं थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो मेरी सास को जान से मारने जा रहे थे। अगर मैं मौके पर उन लोगों को नहीं देखती तो शायद ये राज मेरी सास के साथ इस घर में ही दफन हो जाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।